ایرانی عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد پھٹکری کیوں استعمال کرتی ہیں، یہ وجہ جان کر سب کرنے لگ جائیں گے۔ میرے شوہر کی نوکری ایران کے بابٹا آفس میں لگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایران لے آئے تاکہ ان کو یا مجھے پریشانی نہ ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کا فیصلہ جان کر ہی خوش ہو گئی تھی اور ایران پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی نوکری کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا سودا سلف لا کر دیتے۔ اس لیے وہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر نے مجھے اپنی کالونی کا بازار دکھایا اور بتایا کہ اس کالونی کی تقریباً ساری عورتیں خود ہی خریداری کرتی ہیں، کیونکہ وہاں موجود سب کے سب مرد ہی بہت مشکل ڈیوٹی دیتے تھے۔ گھر کی خریداری عورتیں ہی کرتی تھیں، اس لیے مجبوراً گھر کا سودا سلف لینے مجھے ہی جانا پڑا۔ ویسے تو میری ابھی تک کسی سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک مجھے ان لوگوں کی زبان آئی تھی۔ میں بس بازار جاتی اور چپ چاپ اپنا مطلوبہ سامان لے کر کاؤنٹر پہ رکھتی اور دکاندار مجھے بل بنا دیتے تھے، لہٰذا جیسے تیسے میں خریداری کر ہی لیا کرتی تھی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک عجیب بات محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایرانی عورتوں کی خریداری میں زیادہ تر پھٹکری کی وافر مقدار پائی جاتی تھی۔ تب مجھے یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا تھا کہ ایران میں پھٹکری کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور کچھ وقت مزید گزرا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پھٹکری کا استعمال ایرانی عورتیں خود کیا کرتی تھیں، یعنی وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھٹکری کا استعمال کرتی تھیں۔ میں یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہوئی تھی کہ آخر اتنی زیادہ پھٹکری کا کیا کرتی ہوں گی، اور آخر اس پھٹکری کا ایسا کیا فائدہ ہوگا جو سب ایرانی عورتیں جب بھی خریداری کرنے آتی تو سب سے پہلے ڈھیروں ڈھیر پھٹکری لیتی تھیں، اور زیادہ تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ پھٹکری کی خریداری روز ہوتی تھی۔ بھلا ایسا کیا تھا اس پھٹکری میں کہ جس کو اتنا زیادہ خریدا جاتا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا، مگر میں کسی بھی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، اور دوسرا ابھی تک میری کسی سے اتنی زیادہ جان پہچان نہیں ہوئی تھی، اور جان پہچان بنانا میرے لیے بہت ہی مشکل عمل تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ خاموش طبع اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں تو ابھی تک اپنے سسرال والوں سے بھی زیادہ جان پہچان نہیں بنا پائی تھی، اور یہ تو پھر ایک غیر ملک تھا، اجنبی لوگ اور بالکل ہی اجنبی زبان تھی۔ خیر، میں اپنے شوہر کی مدد سے ایرانیوں کی زبان سیکھ رہی تھی تاکہ کسی کے ساتھ بات چیت بڑھا سکوں، کیونکہ اس طرح رہنا بھی میرے لیے مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ آدھے سے زیادہ وقت وہ ڈیوٹی پر لگا دیتے۔ ایسے میں میرا جان پہچان بنانا ضروری تھا تاکہ مشکل وقت میں کسی کی مدد لے سکوں۔ میں اپنے شوہر سے بس بہت ضروری الفاظ سیکھ لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے مجھے ایک بار اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر ان کی بیگم سے بھی ملوایا تاکہ میں کسی کے ساتھ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بہت اچھی عورت تھیں اور بہت خلوص سے مجھ سے ملی تھیں، اور ایک بات جو ان ایرانی عورتوں میں نے بہت زیادہ دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عورتیں پردے کی بہت پابند تھیں۔ یہ عورت بھی مجھے اندر لے گئی تھی، جس کا شوہر اور میرا شوہر باہر کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ہم ایک ساتھ روز خریداری کرنے جایا کریں گے، اس طرح جان پہچان بھی زیادہ بن جائے گی اور ہماری اچھی دوستی بھی ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی فوراً سے حامی بھر لی تھی۔ ویسے بھی میں جب سے یہاں آئی تھی بہت ہی زیادہ اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اب اس عورت کی خلوص اور باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور واپس آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ میں ان سے اب اکیلے ہونے کی شکایت کرنے لگی تھی۔ اگلے روز میرے شوہر کے کام پر جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت میرے گھر آ گئی اور مجھے خریداری کرنے جانے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے برقع اوڑھ کر ان کے ساتھ بازار کی طرف چل دی۔ اس ایرانی عورت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی ایرانی زبان بولتے بولتے میں بازار پہنچ گئی۔ تب مارکیٹ میں داخل ہوتی اس عورت نے سب سے پہلے پھٹکری اٹھائی اور پھر باقی سامان خریدنے لگی۔ اس کو پھٹکری اٹھاتا دیکھ کر میں بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھی کہ آخر آپ سب ایرانی عورتیں اتنی زیادہ پھٹکری کیوں لیتی ہیں؟ ایسا کیا فائدہ ہے اس کا جس کی وجہ سے آپ لوگ پھٹکری لینا کبھی نہیں بھولتی؟ تو میری بات سن کر وہ عورت حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے
طرح دیکھنے سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور مجھے لگا کہ میں نے شاید پہلے ہی دن اس سے ذاتی سوال پوچھ کر بہت غلط کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ذاتیات میں مداخلت پر بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور میں تو ابھی تک صحیح سے ایرانی عورتوں کے بارے میں جان بھی نہیں پائی تھی۔ اور آج جب کہ میری اس ایرانی دوست سے دوسری بار ملاقات تھی اور میں نے اس سے ایسا سوال پوچھ دیا، میں شرمندگی سے نظریں چرا کر دوسری خریداری کرنے لگی، اور وہ عورت بھی خاموشی سے خریداری کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس عورت سے معذرت کروں گی اور دوبارہ کوئی ایسا ذاتی سوال نہیں کروں گی۔ مشکل سے ایک عورت کے ساتھ میری جان پہچان ہوئی تھی، اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے میں نے یقیناً اس کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ یہ سوچتی ہوئی میں شرمندہ سی اپنی خریداری کر کے مارکیٹ سے باہر نکل آئی اور ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور اس عورت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آتی دکھائی دی تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پھر ہم نے واپسی کے قدم بڑھائے۔ تب میں نے ہمت کر کے اس عورت سے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے ذاتی سوال کر لیا۔ دراصل میں جب سے یہاں آئی ہوں تو سب عورتوں کو پھٹکری کی خریداری کرتے دیکھ رہی ہوں، اس لیے آج رہا نہیں گیا اور آپ سے پوچھ بیٹھی۔ تو میری بات پر وہ عورت بولی کہ نہیں، مجھے اس سوال کرنے پہ برا نہیں لگا، ہاں مگر مارکیٹ میں ایسا سوال کرنا برا لگا۔ ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں اور مارکیٹ میں غیر مردوں کے سامنے پھٹکری کا ذکر تو کیا، مجھے بہت برا لگا۔ مگر آپ کا بھی قصور نہیں، ابھی آپ یہاں نہیں ہیں تو یہاں کے طور طریقے جاننے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو پھٹکری کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ شادی شدہ تو آپ بھی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں شکر کا کلمہ پڑا کہ وہ ناراض نہیں ہوئی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں جانتی کہ پھٹکری سے کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ شادی شدہ عورت کا پھٹکری سے کیا تعلق۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے تھوڑی عجیب سی نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ تب میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا کہ پہلے ہی میں اچانک سوال کر کے شرمندگی اٹھا چکی تھی، مگر میں حیران ضرور ہوئی تھی کہ آخر اس نے یہ کیوں کہا کہ تم شادی شدہ ہو پھر بھی تمہیں پھٹکری کا استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ میں شدید حیرت اور تجسس میں گر چکی تھی اور دل کر رہا تھا کہ ابھی اس راز کو جان لوں، اور پھر میرے انجان ہونے پر بھی تو کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، یوں جیسے میں پھٹکری کا استعمال نہ کر کے کچھ غلط کر رہی ہوں، یا میں نے اس بات سے انجان ہو کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں سوچوں میں گری، اپنے گھر کے کام نپٹاتی رہی، اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اور کچھ نہیں سوجا تو میں نے موبائل اٹھایا اور یوٹیوب اور گوگل پر پھٹکری کے استعمال اور اس کے فوائد دیکھنے لگی۔ شاید مجھے وہاں سے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے کہ جس میں شادی شدہ عورتوں کا پھٹکری استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر کتنی دیر گوگل اور یوٹیوب چھان لینے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی خاطر خواہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تھک کر موبائل فون رکھ دیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو ان کا کھانا وغیرہ دیکھ کر اور جلدی سے کچن کا کام سمیٹ کر میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ کچھ ایسا جانتے ہیں پھٹکری کے استعمال کے بارے میں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو سکے کہ شادی شدہ عورتوں کو پھٹکری کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو میری بات سن کر میرے شوہر حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے کہ اچانک سے مجھے کیا سوچی جو میں نے ان سے اس قسم کا سوال کر لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے کیا معلوم کہ پھٹکری کس لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ کہ عورتوں کو کیوں استعمال کرنی چاہیے، اور تمہیں کیا ہوا ہے اچانک سے ایسا بے تکا سوال کر رہی ہو، کہاں سن لیا تم نے کہ عورتوں کو پھٹکری کا استعمال کرنا چاہیے۔ تب میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ کس طرح سے شروع دن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ ایرانی عورتیں پھٹکری بہت زیادہ خریدتی ہیں اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے وہ یہ پھٹکری لیتی ہیں، اور یہ بھی کہ جب یہی بات ان کے دوست کی بیوی سے پوچھی تو وہ الٹا مجھ پہ حیران ہوئی کہ میں اس کا استعمال نہیں جانتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، تم یہی بات اس عورت سے خود ہی پوچھ سکتی ہو کہ وہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس عورت کو کہہ سکتی ہو کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں سنا یا دیکھا، اس لیے تم انجان ہو، تو وہ تمہیں اس کا استعمال اور فائدہ خود ہی بتا دے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات ٹھیک لگی، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے اس سے زیادہ
خود ہی پوچھ لینا چاہیے تھا، شاید وہ اس وجہ سے چپ ہو گئی تھی کہ جب میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں تو مجھے کچھ بھی کہنے یا بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ پھر اگلے 1-2 روز اسی طرح معمول کے مطابق گزر گئے۔ میں اس ایرانی عورت کے ساتھ مارکیٹ جاتی اور سودا سلف لے کر واپس آ جاتی، مگر ابھی تک میں نے اس سے پھٹکری کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں ابھی تک اس پہلے روز کے بعد سے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک روز تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مارکیٹ سے واپسی پر اس کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہے، تو وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ گھر آ گئی۔ تب باتوں باتوں میں میں نے اس سے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہاں آج تک میں نے کسی بھی عورت کو پھٹکری کا استعمال کرتی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی ہمیں کسی بڑی عورت نے پھٹکری استعمال کرنے کا کہا یا کوئی فائدہ بتایا ہو، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر آپ لوگوں کے خیال میں شادی شدہ عورتوں کو پھٹکری کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو پلیز آپ مجھے اس بارے میں سب بتا دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں ہم ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکری کا استعمال لازمی کرتی ہیں، کیونکہ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن کا باعث تھی، کیونکہ میں نے ایسا کہیں پاکستان میں نہیں سنا تھا۔ جب مجھے اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو میں حیرت کی انتہا میں نہ رہی کہ ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکری استعمال کرتی ہیں۔ میں ایران میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ہی عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی، اور یہاں آتے ہی میری دوستی اس عورت سے بہت اچھی ہو گئی تھی جس کی پیدائش ایران کی تھی، جو مقیم بھی مستقل طور پر ایران میں ہی تھی۔ وہ میرے گھر کے بالکل برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، مگر اب ہماری پڑوسن بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر اور اس کے 3 بچے تھے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جس میں گلابی پن شامل تھا، اس کے ہونٹ گلابوں کی پنکھڑیوں جیسے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک حور کی مانند تھی۔ میں نے جس دن اس عورت کو دیکھا تھا میں حیران ہو گئی تھی اور اس کو یکٹک دیکھی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی، میری نگاہیں اس پر سے ہٹے نہیں رہی تھی، مگر ان کی سوچ مجھے حیران کر رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی باتوں کو جھٹلانے کے باوجود میرا اپنا دل بھی پھٹکری استعمال کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات اسے بتائی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا میرے پاس پھٹکری موجود تو نہیں ہے، لیکن چلو ہم دونوں لے کر آتے ہیں، میں بھی اپنے لیے لے آتی ہوں، تم بھی اپنے لیے لے آؤ۔ تو وہ خوش ہو گئی اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل مکمل تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بھی برقع پہنا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ میرے دماغ میں پھٹکری نہیں چل رہی تھی، کیونکہ میں آج رات اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد یہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے پھٹکری لی اور گھر آ گئے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی، اور رات کو میں نے پورا ماحول بنا دیا اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ میرے شوہر مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے سب خیریت تو ہے؟ بیگم اس طریقے سے کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں، بس آج آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کو دل چاہ رہا ہے، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ تو وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے تمہارے تاثرات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جی گڑبڑ تو ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ وہ مسکرائے اور مجھ پر جھکتے ہی چلے گئے، اور صبح اٹھنے کے بعد میں فریش ہوئی اور ان کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں پھٹکری استعمال کرنے لگی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اس عورت کی ایک بات بھی گھوم رہی تھی کہ کچھ عورتیں تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ میں نے پورے جسم اور منہ پر اسے اچھے سے مل لیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے کھانا بھی چاہیے مجھے یا نہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے اسے کھا لیا۔ اس کا عجیب سا ذائقہ تھا، لیکن میں برداشت کر گئی۔ مجھے ابکائیاں آ رہی تھیں، الٹی بھی آ رہی تھی، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ دوپہر کے 2 بجے کے بعد میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی اور میرے پیٹ میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔
مجھے الٹی سی محسوس ہونے لگی. میں اپنی بچی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اتنی زور سے اکائی آئی اور میں واش روم میں بھاگی. مجھے بہت بڑی الٹی ہوئی تھی اور عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی اور میں بالکل نڈھال ہو کر ہو گئی تھی. میں وہیں پر گر گئی اور میرے بچے بہت پریشان ہو گئے تھے اور برابر سے اس عورت کو بلا کر لے آئے. وہ میری طرف دیکھ کر پریشانی سے بولنے لگی, سب خیریت تو ہے؟ تمہیں ایسے اچانک کیا ہو گیا؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھی. مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. بس میں بول رہی تھی اور میرے شوہر کو بلا دو. بس میں یہی بولے جا رہی تھی. اس عورت نے مجھے شوہر کو بلانے کے بجائے ڈاکٹر کو بلایا اور میرا چیک اپ کرنے لگی. ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو میں نے سر اسبات میں ہلایا اور آہستہ آواز میں اس کو بتایا کہ میں نے پھٹکری کھائی ہے. تو وہ کہنے لگی, ارے لڑکی, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں جانتی ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے. شوہر کو خوش کرنے کی وجہ سے ہوں. یہاں ایران میں سب عورتیں یہی کرتی ہیں لیکن اس کو کھاتی نہیں ہیں. یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور تم تو پاکستان سے آئی ہو, تمہارے لیے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں, یہاں کی عورتیں اسے کھاتی ہیں, وہ اندر سے بہت صحت مند ہوتی ہیں اور ان کی شادی نئی ہوئی ہوتی ہے. اور تمہاری شادی کو تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں, 3 بچے ہیں تمہارے. تم اگر اسے کھاؤ گی تو مزید بیمار ہی ہوگی. ہاں, تم اسے استعمال کرو, چہرے پر لگاؤ, جسم پہ ملو تو تمہاری خوبصورتی میں فرق آئے گا, لیکن اگر تم اس کو کھاؤ گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی. مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی اور میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا. ڈاکٹر صاحبہ جا چکی تھی اور میری دوست میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی, ارے بدھو لڑکی, تم مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ وہ کون عورتیں ہوتی ہیں جو اسے کھاتی ہیں. تم اسے استعمال کرو, اپنے چہرے وغیرہ پہ لگاؤ, تم دیکھنا بہت جلد تمہیں افاقہ ہوگا اور تم بھی میری طرح بہت پیاری ہو جاؤ گی. وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور مجھے دوائی وغیرہ دے کر وہاں سے لوٹ گئی. ایرانی عورتیں شوہر کے ساتھ ہم بستری کے دوران اپنے بستر کے نیچے وافر مقدار میں پھٹکری رکھتی ہیں. اس سے شوہر اور بیوی کے بیچ کے تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں. اس سے شوہر کو طاقت اور راحت ملتی ہے اور بیوی بھی شوہر کو مکمل طور پر خوش کر پاتی ہے. اور پھٹکری جسم چہرے پر ملنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ عورت مجھے دیکھتے ہی بہت پیاری لگی تھی. اس نے مجھے اسی دن اپنے گھر دعوت میں بلا لیا تھا. میرے شوہر اور بچے جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی. وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ملنسار طبیعت کے مالک ہیں. ان کے شوہر اور ان کی بیوی دونوں ہی بہت اچھے تھے اور اس ایرانی عورت نے ہمارا بہت اچھے سے خیال کیا تھا. ہمارا بہت خیال رکھتے ہوئے کھانا وغیرہ پیش کیا تھا. ہم لوگ گھر آ چکے تھے لیکن مسلسل میری بیٹی اور میرے شوہر اور میرے بچے اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں ہی مسلسل بات کیے جا رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, اس جیسا ہم لوگوں نے حسن آج تک نہیں دیکھا. اور یہ بات میں بھی جانتی تھی لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں احساس سے کمتری پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری اور میں اتنی سادہ سی. یہ سوچ کر بات میں تھوڑی اداس ہو گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی. اگلے دن میں اچانک ہی گھر پر آگے مجھ سے مطالبہ کرنے لگی کہ تمہارے پاس پھٹکری موجود ہے. یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ اس کو پھٹکری کی کیا ضرورت ہے. میں نے اسے معلوم کیا تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں پھٹکری کیوں چاہیے. مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میری بات کو نظر انداز کر رہی ہے اور وہ جھیپ رہی ہے مجھے بات بتانے سے. لیکن جب میں نے اپنی بات پر زور دیا اور بولنے کے لیے اس کو مجبور کیا تو وہ کہنے لگی, ہم لوگوں میں عورتیں ہم بستری کے بعد اس لیے پھٹکری پولیس یوز کرتی ہیں کیونکہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. میں جو تمہیں اتنی خوبصورت لگی تھی, اتنی حسین اور جمیل لگی تھی, تمہاری نظریں مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی. میں اس کی باتیں سن کر بالکل حیران ہو گئی تھی اور میرے اوسان ختم ہونے کے در پہ تھے. میں اسے حیران ہو کر بولنے لگی, کیا تم واقعی اتنی حسین صرف پھٹکری کی وجہ سے ہو؟ تو وہ کہنے لگی, نہیں, جب تک ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں اس لیے بھی رات کو خوش تھی کہ میں کافی دنوں کے بعد پھٹکری یوز کرنے والی تھی. جب ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پھٹکری استعمال کرتے ہیں تو ہمارا رنگ روپ الگ ہی ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا آ جاتا ہے. ایران میں اس کو ایک رسم کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے اور شروع سے ہی ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے.
اور خوبصورت ہونے اور شوہر کو راضی کرنے کے چکر میں میں نے پھٹکری کھا کر اپنی طبیعت ہی خراب کر ڈالی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے بیمار حالت میں دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا، تمہیں اتنی بڑی الٹی کیسے ہو گئی؟ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی آئی تھی، مجھے بچے بتا رہے تھے، تو میں نے ان کو آہستہ آہستہ ساری رودات اپنی سنا دی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بے وقوف عورت، تم شروع میں بھی بے وقوف تھی اور تم آج بھی بے وقوف ہو، تم ذرا سا مجھ سے مشورہ ہی کر لیتی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ تم میرے قریب کیوں آ رہی تھی، اس طرح کی حرکت کرنے سے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے ایسے ہی قبول ہو، میری محبت ہو تم، مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم مجھے ویسی ہی بہت حسین لگتی ہو۔ لیکن میں بالکل چپ تھی کیونکہ میں یہ بار بار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں نے ایسے ہی کیا، اور چند ہی دنوں کے بعد مجھ میں بہت فرق آ گیا تھا۔ جیسی میں تھی میں ویسی بالکل نہیں رہی تھی، میرا رنگ دودھ کی طرح سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے چہرے پر گلابی پن شامل ہو گیا تھا، میرے ہونٹ بھی بہت پیارے ہو گئے تھے، اور میرے شوہر بعض اوقات مجھ سے یہ کہتے تھے کہ واقعی تم میں بہت فرق آ گیا ہے، اور میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ ہر عورت ہی تعریف کی غلام ہوتی ہے، اور مجھے بھی اپنی تعریف سننا پسند تھا۔ میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو کھاتے نہیں، ہاں اس کو بدن پر استعمال کر سکتے ہیں۔